السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلباء، آج کا موضوع ہے مکی اور مدنی صورتیں اور ان کی علامات۔ تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ کے گرد و نواح میں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی یا مدینہ کے قرب و جوار میں۔ صورتوں کا مکی و مدنی ہونا اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ بعض مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہ بات کہ مکی صورتوں کی علامات کیا ہے، تو اس بارے میں علماء کرام نے اور مفسرین نے کچھ علامات بیان کی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہو وہ مکی ہوگی۔ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الحج کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اگرچہ اس میں 2 سجدے ہیں، اور یہ جو لفظ کلا ہے تو یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے، جو نصف قرآن کے آخر میں ہے۔ جس صورت میں یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔ یعنی یہ 2 صورتیں جو ہے نا یہ مکی نہیں ہے اور باقی صورتیں مکی ہوگی۔ یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔ یعنی یہ 2 صورتیں جو ہے نا یہ مکی نہیں ہے اور باقی صورتیں مکی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ یعنی یہ مدنی صورتیں ہیں اور اس کے علاوہ باقی مکی ہوگی۔ ہر وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء اور سابقہ امم کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سوائے سورۃ البقرہ کے۔ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ جس صورت میں توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہو اور مشرکین کے ساتھ دلائل قطعیہ سے بات کی گئی ہو وہ عموماً مکی ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں بنیادی عمومی فضائل اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہو، مثلا خون بہانا، یتیم کا مال کھانا، بیٹی زندہ درگور کرنا وغیرہ، تو ایسی صورت مکی ہوگی۔ مکی صورتوں کی آیاتیں چھوٹی چھوٹی، جامع اور مانع مفہوم والی، ٹھوس اسلوب والی اور انتہائی فصاحت و بلاغت والی ہے۔ ان میں تشبیہات، تمثیلات، کنایات، مجازات اور استعارات وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے اور ذخیرہ الفاظ بھی کثرت سے ہے۔ تو یہ تھی مکی صورتوں کی علامات۔ اب مدنی صورتوں کی علامات، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس صورت میں کسی اسلامی فریضے کا یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی۔ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ جس صورت میں توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہو اور مشرکین کے ساتھ دلائل قطعیہ سے بات کی گئی ہو وہ عموماً مکی ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں بنیادی عمومی فضائل اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہو، مثلا خون بہانا، یتیم کا مال کھانا،
بیٹی زندہ درگور کرنا وغیرہ، تو ایسی صورت مکی ہوگی۔ مکی صورتوں کی آیاتیں چھوٹی چھوٹی، جامع اور مانع مفہوم والی، ٹھوس اسلوب والی اور انتہائی فصاحت و بلاغت والی ہے۔ ان میں تشبیہات، تمثیلات، کنایات، مجازات اور استعارات وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور ذخیرہ الفاظ بھی کثرت سے ہے۔ تو یہ تھی مکی صورتوں کی علامات۔ اب مدنی صورتوں کی علامات، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس صورت میں کسی اسلامی فریضے کا یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی۔ حد کا معنی ہے یعنی حدود اور قصاص۔ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی سوائے سورہ عنکبوت کے۔ جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہو وہ مدنی ہوگی۔ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو وہ عموماً مدنی ہوگی۔ جس صورت میں عبادات، معاملات، حدود، میراث، جہاد، قتال، جنگ و جدال یا صلح کے احکامات اور خاندانی، اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام ہو وہ مدنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کی حد کا معنی ہے یعنی حدود اور قصاص۔ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی سوائے سورہ عنکبوت کے۔ جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہو وہ مدنی ہوگی۔ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو وہ عموماً مدنی ہوگی۔ جس صورت میں عبادات، معاملات، حدود، میراث، جہاد، قتال، جنگ و جدال یا صلح کے احکامات اور خاندانی، اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام ہو وہ مدنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مکہ میں قرآن کے مخاطب زیادہ تر مشرک تھے جو توحید و رسالت، حیات بعد الموت اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے منکر تھے اور بدعات فاسدہ کے مرتکب تھے۔ اس لیے مکی صورتوں میں ان چیزوں کا عقلی نقلی اعتبار سے اچھی طرح اثبات کیا گیا ہے اور مشرکین کے اعلیٰ عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ چونکہ مکہ کے لوگ فصاحت بلاغت میں بہت مشہور تھے، اس لیے مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت بہت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے احکامات کی سخت ضرورت تھی، چنانچہ مدنی صورتوں میں احکامات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں یہود و منافقین بھی رہتے تھے، اس لیے ان کے غلط عقائد و نظریات کی بھی خوب تردید کی گئی ہے۔ یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے دے اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور اجر دے دے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کے متعلق بات کریں گے آئندہ درس میں۔ شکریہ۔